Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكي الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الحرمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين میلاد حضور دا جڑا منکر بھئی میلاد حضور دا جڑا منکر او دی ربوئی تقدیر سڑی ہوئی ہے نات سن کے خدا منہ ایمیں سوچ جاندہ جویں شہد دی مکھی انہوں لڑی ہوئی ہے جڑے سونے دی محفلاں سجائی جاندے نے اوہ گڈی انہاں دی اسمانہ اتے چڑی ہوئی ہے بھلے شاہ بھلا او کیویں دوزخ وچ جا سکتے نے اور جنہ دی باں میری سرکار نے پھڑی ہوئی ہے بھلے شاہ بھلا او کیویں دوزخ وچ جا سکتے نے جنہ دی باں میری سرکار نے پھڑی ہوئی ہے اللہ جل سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر ہادیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد آئے رب کریم میری توڑی عیدی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمایا ماشاءاللہ میرے صدیق اپنے علماء کرام بیٹھے تے ٹائم بڑا ہی مختصر ہے موضوع تے میں اور بیان کرنا سی ٹائم تھوڑا ہے تے میں کہنا تھوڑے ٹائم دے اندر بس بہت ہی محبت یہ گلاں تے گزار کراں میں مشکورہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد قربان قادری اور جنہیں بزرگاں نے اس پروگرام دی نگرانی کی ہے جوانوں نے ہیلپ کی ہے بچیاں نے ماشاءاللہ شفقت کی ہے اللہ پورے چکو تے اپنے رحمت اندر نزول فرمائے اللہ جی ذات میں سونے دی غلامی دے اندر پوری زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے بمختصر حاضری اللہ جی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ فرمایا اللہ جی ذات نے توجہ میرے پاسے کرنی ہے کسی سبحان اللہ کہتے ہوئے کہ میں تقریر بند کر دینی ہے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ اللہ جی ذات نے کسی انسان دے جسم دے اندر دو دل نہیں بڑھائے میں جتھے بھی جانا کہ میں ترلا نہیں مانتا لیکن ایک گل ضرور کرنا بظاہر اگر کوئی مقتا کوئی سوالی کوئی بھکاری کسے بندے دی چوکھٹ تے کسے بندے دے موئے تے جا کے نا بار بار آکھے یار میں نے کچھ دے چھڑ میں نے کچھ دے چھڑ میں نے کچھ دے چھڑ کنجوس بندہ بھی ہوئے نا تے او بوا کھول کے کہندہ ہے بڑی دیر ہو گئی ہے بھئی جنہ بندہ کنجوس ہوئے نا پریشان نہیں ہونا بھئی کوئی بندہ پوری زندگی فحاشی قریانی دے گاڑے گاتا ہے بعد اللہ کوئی دنیا دارہ دے قصیدے پڑھتا ہے میں کہ صدقے نے جاما دن بھی گزرتا ہے سونے دی نوکری ہوئی رات بھی گزرتی ہے سونے دی نوکری تو انشاءاللہ 2 منٹ بعد گھڑی لیبل تے آ جانی ہے صاحب توجہ کرنی ہے اگر کوئی بندہ بار بار کسی کنجوس دے بوہ ہوتے جا کے آکھے بھی میں نے کچھ دے چھاڑ میں نے کچھ دے چھاڑ کنجوس کی بوہ کھول کے کہتا ہے بھی یار بڑی دیر ہو گئی ہے سوال کیا کرنا ہے مانگ تے اونچائی دا کیے بھئی انڈے اونچے دربار وچ انڈے اونچے دربار وچ جدو نبی دا دیوانہ نبی دا نوکر میرے آقا دے دردہ کمی جدو مسیح تے آکے نماز پڑھنے تو بعد بھئی ایک باری نہیں کہتا سبحان اللہ بھئی 2 باری نہیں کہتا سبحان اللہ 3 باری نہیں کہتا سبحان اللہ بھئی بار بار کہتے سبحان اللہ بھئی کنجوس بوا کھول کے کہتے مانگ تینوں چاہیدہ کیے بھئی ایتے رحمت والے اس مہربان رب دا دربارے جدو بار بار بندہ کہتے ہیں سبحان اللہ مالکہ تو پاکے اللہ پاک فرماتا میرے بندے زمین تے بیٹھ کے تو میں نو پاک بنے میں عرش دے رب نے تینوں گناہ تو پاک کر پھر ڈیڈا میرے
ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਮਨ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜੇਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗਜਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪੜੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੋ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਬਗਦਾਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲਾਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਓ ਜੁਨੈਦ ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਕੁੱਤਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੀ ਖਸਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਸ਼ਨ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਗਲਾ ਬਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਦ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਉਠਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਓਏ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇਤੀ ਚੱਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੱਲਾ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਓਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਮਰਹਬਾ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਂ ਲਬੈਕ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇਤੀ ਚੱਕਲੇ دیਵਾਨੇ ਕੱਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਜਨੂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲੇ ਬਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਕਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਣੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ 11ਵੀਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰੌਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਬੂ ਜਹਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਤਬਾ ਸ਼ੈਬਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਬੂ ਜਹਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ
اللہ فرماتے ہیں اسی کسی انسان کے جسم کے اندر دو دل میں عرض کی تھی مالک تو اکھاں دو بنیاں تو انسان دے کن دو بنے نے میرے مالک تو انسان دے لب دو بنے نے انسان دیا باہاں تو دو بنے نے میرے مالکہ انسان دے ہاتھ تو دو بنے نے مولا تو انسان دیا لتاں دو بنے نے انسان دے قدم دو بنے نے پر دل میں کہنا کردہ بیڑا صاف کی تئی بیڑے وچ تو تے میں رہنے دل دا مکان بھی صاف کر جیتے مدینے دے تاجدار نے میں اس کی تھی مالک ساری چیزاں دو دو بڑھائیاں تے دل ایک بڑا چھڑیے دو بڑا دیندہ نا کیا تیرے خزانے میں کمی آ جانی سی تو تے ہاتھ چاہت تے قادرے مولوی اگر مسیح بنان دے آوے تے کئیاں لوکاں دے ترلے مارنے پہندے نے تے پھر جا کے مسیح بن دیئے بے نیاز ربا تیری شان ہے کون کہنے تے پھر دو دل بنا دیندہ ایک دل کیوں بنائے تیرے کلینے میں تھڑ پہ جائے گی انشاءاللہ زہرہ دا بابا گمبد خضرہ متراکی ہو جائے گا پر میں دور بھی نہیں چپ ہو جا اکھا میں دو بنائیاں نہیں لب میں دو بنائے نہیں پر میں ہاتھ میں دو بنائے نہیں باما میں دو بنائیاں نہیں لتا بھی دو بنائیاں نہیں قدم دو بنائے نہیں مولا دل کیوں بنائے پر میں چپ کر اور سبحان اللہ مولی میں چاسا جاوے پر میں چپ کر باقی سارے آدھا دو دو بنائے نہیں دل ایک اس واسطے بنائے جیدہ دل تیرے مربع دا طرف کیا کر دے وہ بندہ نہیں بولے گا جیدہ دل کارالے پاسے وہ بندہ نہیں بولے گا جیدہ دل مدینے دے تاجدار کی نگری میں ہوئے گا وہ ضرور بولے گا پر میں مولوی دی چپ ہو جا سارے آدھا دو دو بنے نے دل ایک اس واسطے بنائے دنیا داروں دسنا چاہنا بے دل دا مکان بھی ایک ہوئے بے جرہن والا مہمان بھی ایک ہوئے سبحان گڑیے جو کو پتہ لگے تو لگے اور پتہ بھی تیتی چپے دیوانے بیٹھے نے الحمدللہ اللہ اللہ قربان جب میرے آقا نے ہونا مولا توجہ کرنی ہے اس وعدے گھر کے اندر نے کملی والے محمد تو قربان جا میں کرنا کملی والے محمد تو قربان جا کملی والے محمد تو قربان جا اور جن آکے غریب اللہ اللہ قربان جاوا میرے آقا دے غلام اللہ دی ذات نے فرمایا مولوی جی میں عرض کی تھی میرے مالک فرمایا سارے آزاد دو دو بنائے دل ایک اس واسطے بنائے میں دنیا والے نو دسنا چاہنا وہ دنیا والے چاہیے وچ رہن والا مہمان
دی نماز پڑھی سی عشاء دی نماز تو بعد میں 20 رکعت نفل پڑھے سی میں کہ اج کہندے اج دل نہیں پیا کردا بندہ کہندا مولوی جی اج جدوں صبح دی نماز پڑھیے میں کہ کہنا کی جانے کہندا کل 5 سپارے دی تلاوت کیتی سی دکان تے بعد وچ گیا سی میں کہ اج کہندے اج دل نہیں پیا کردا پھر میں نتیجہ کڈیا آکھو اودوں کم کر دیے جدوں دل چاہے اوے ہاتھ اودوں کم کر دینے جدوں دل چاہے لتاں اودوں کم کر دیاں نے جدوں ہاتھ چاہے انجا کہو سارے آدھا دل دے تابے نے نبی دے دیوانے نبی دے غلام سیدہ آمنہ دے نال دے نوکرا اور سارے آدھا دل دے تابے نے وہ کتا سونا تے سچا ماحول بن جاوے گا سارے آدھا دل دے تابے ہون وہ دل میرے آقا دے تابے آخری بات ہے ٹیبل جو 1 منٹ رہ گئے ایک میرے آقا دا غلام سی ایک میرے آقا دا غلام بلا تشبیہ و تمثیل انہاں دا معمول پتہ کی سی جدوں گھروں باہر نکلنا نا گھروں باہر تے کلمہ اونچی پڑھدے سی سبحان اللہ تیتی چکولے جویں اج مسجد تے بیٹھ کے تسی اونچی سبحان اللہ پہ پڑھدے ہو نا سبحان اللہ اور اے گھروں جدوں باہر نکلدے سن حضرت عمار بن یاسر تے کلمہ اونچی پڑھدے سی آپ چلدی ایک میدان دے کول آندے سی تے میدان وچ کافراں دے بال بھی موجود ہوندے سن مسلمانوں کے باہر بھی موجود ہونے سن بھئی مان نے دسو جدو قاری صاحب کلمہ پڑھن تو بندہ کہندا مولوی جی 50 صاحب یہ پڑھے بھئی بابا صاحب پڑھن تے کہندے نے 50 صاحب یہ ایمان نال دس او جس نبی دا کلمہ اساں پڑھدے ہاں اساں ویکھیا کوئی نہیں تے اساں پڑھیے تے جاساں دیے جڑے کلمہ اللہ دا پڑھدے ہون گے بکھڑا میرے مصطفیٰ دا تکدے ہون گے جدو کلمہ پڑھدا ہوگا ضرور کنا ہوندا ہوے گا جدو میرے آقا دا غلام اونچی کلمہ پڑھدا سی نا تے کافراں دے بعد مسلماناں دے بال نا کھیڑا چھڑ دینیاں دوڑ کے نا تے گھوڑا کے جویں میرے نبی دا غلام اونچی کلمہ پڑھدے سی وچے ہی مسلماناں دے بال تے وچے ہی کافراں دے بال سبحان اللہ اور جا کے میدان وچ کافراں تے مسلماناں دے بالاں نال کھیڑدے رہنا تے نالے کلمہ پڑھدے رہنا جدو کھیڑ ختم ہونی مسلماناں دے نیانے گھر کلمہ پڑھ کے ٹر جانا تے جدو کافراں دے بال جانے انہاں نے گھر جدو جانا تے کلمہ پڑھدیاں جدو گھر جاندے سی نا تے کافر چہرے سرخ ہو جاندے بالوں کول بلا کے تانوں پتہ ہے کی میں پڑھدے ہو آ کہ نہیں جی تانوں نہیں پتہ اے دشمن دا کلمہ ہے میں ہن انہاں لفظاں نوں محبت دے سمندر وچ کھودا دے کے نا تہاڈی محبت دے امتحان لینا چاہنا آکھن کہ تانوں نہیں پتہ اے او کلمہ ہے بعد اللہ جڑا محمد ساڈا دشمن ہے او دا کلمہ ہے کافراں دے بال ماں پیو دے اکھاں وچ اکھ پا کے کہندے سی کہ بابا جی چپ کرو اساں نہیں جانتے کہ کیدا کلمہ ہے پر جدوں پڑھنا چس بڑی آندی ہے لوک کے او کاروبار کرن جڑا دا 2 نمبر دھندا ہوے سبحان اللہ لوک کرتے ہو جڑا 2 نمبر مال بیچتے ہون او چھپن دے ہو جڑے 2 نمبر کرتے ہون اور میں اس رب نوں منیا جڑا رب سچا ہے اس محمد دا کلمہ پڑھیا جڑا محمد سچا ہے میں اس قرآن سینے میں لائے ساریاں کتابوں میں جو سچا تے آ رہا ہے جب روکے نا انہوں نے کہا بھئی میں ہٹنا کوئی نہیں آپ کے عمار کو قید کر لے گل مختصر کو جن حضرت عمار بن یاسر کو قید کیتا قید خان میں جا کے نہ تھے حضرت عمار بن یاسر کو مارن لگ پے عمار کلمہ چھڑ دے فرمایا چھلے ہو گئے ہو دودھ پین والے مجنوں ہو ہوندے نہیں اسی تے گردناں کٹان والے محمد دے دیوانے ہاں اللہ اللہ قربان جاواں میرے آقا دے غلاموں اس بات تے پھر میں کہندا رہنا کہ او میرے کملی والے
جیڑا نبی اس زمانے وچ اپنے غلاماں نوں نہیں بچا سکیا 14ویں صدی دے اندر تیندی چک دے غلاماں نوں کیویں بچا سکدے جدوں میرے آقا دے غلام نے آواز دتی کہ یا رسول اللہ میرے آقا حجرے دے اندر بیٹھے سن میرے آقا چلدیاں جتھے کافر میرے نبی نے غلام نو قید کیتا سی کافر ویکھ کے کہندے معاذ اللہ نبی آوے گا ساڈیاں منتاں کر لے گا ساڈے ترلے مارے گا اپنے غلام نو چھڑا کے لے جائے گا میں کہ چھلے ہو گئے ہو اسی مجبور نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اسی تے کونین دے مختار نبی میرے آقا اس بات دے میں کہندر نہ کہ شدہ متا یارو اے زیرا زبرا سونے سب شان تری وچ آیا یارو خازار میں لا پایا میرے آقا جدو جاندے نے کافر کہندے نے نبی آوے گا ساڈے ترلے مارے گا پر صدقے جا جڑی اگ کافراں نے بالی سی میرا نبی اگ دے کول جا کے میرے نبی نے شہادت دی انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا نارو کونی بردوں و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم میرے نبی نے آگ والے اشارہ کر کے فرمایا نی آگ ایک دیانا سی نمرودیاں نے بالی سی آج اینا فراؤنیاں نے بالی ہے نی آگ او تو میرے جد امجد ابراہیم نو سٹیاں گیا سی اور میرے غلام عمار نو سٹیاں جا رہے ہیں پر میں نے آگ میں اللہ دا نبی کہنا جی میں حضرت ابراہیم دے ٹھنڈی ہو گئی سی اے میرے میرے غلام عمار بن یاسر دے ٹھنڈی ہو جا رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے وہ آگ اوتو بھی ٹھنڈی ہوئی سی آگ ہون بھی ٹھنڈی ہوئی ہے آگ اوتو بھی گلدار ہوئی سی آگ ہون بھی گلدار ہوئی ہے میرے آخری الفاظ نے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے وہ اوتو حکم دین والا خدا سی اور حکم دین والا میلاد والا مصطفیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے میرے سکیاں میری نے بڑی محبت اللہ ایویں پوری زندگی متحد ہو کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جب آج سونے دی ولادت تے صدقے مسیح کے بہار ہے نا اللہ قیامت تک کے بہار و شاد و آباد فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ